मुल्तमस हूँ जनाब अली अकबर नकवी और बरागान से जो तशरीफ आए। इनको यहाँ 6 मुहर्रम से सुल्तानी करना थी, मगर अपनी अहलिया की इरादत की वजह से यहाँ पे हाजिर नहीं हो सके। मैं मौमिन से गुजारिश करूँगा कि इनकी अहलिया और दीगर मोमिन व मोमिनात जो बीमार हैं, भागते बीमार करबला और बीमार फातिमा सुगरा, उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए कामिला और आजिला अता हो। KLA 0003 एक मोटरसाइकिल KLA 0003 अगर किसी अज़ादार की है तो बराए करम उसको वहां से हटा लें, नहीं तो थोड़ी देर के बाद पुलिस का लिफ्टर उसको हटा देगा। अगर किसी की मोटरसाइकिल KLA 0003 जो कि नशरपाक के करीब पार्क की गई है, उसको जल्द अज जल्द हटा लें, वरना ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर ये मोटरसाइकिल उठा कर ले जाएगा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बारी दीगर नारा सलावत। कितने बजे होगी? हम नूरे शुआए अज़ली है बैन है बयान से जली है अब्बा बैन है बयान से जली है तारीख में करबला को देखो समझो तारीख में करबला को देखो समझो शबीर मोहम्मद है, अली है, अब्बा तारीख में करबला को देखो
سمجھو شبیر محمد ہے علی ہے ہم نور عظمت زہرا بلند تر صلوات. سورہ فاتحہ. اذان اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد صلوات. جب گھوڑے کو دریا میں علمدار نے ڈالا، جب گھوڑے کو دریا میں علمدار نے ڈالا، لہرانے سے موجوں کے ہوا دل توبہ، یا
تشنگی ہے سید والا رقت بہت آئی تھی مگر دل کو سنبھالا رقت بہت آئی تھی مگر دل کو سنبھالا صدمے سے بھرا دل سقائے سکینہ اشک آنکھوں سے ٹپکا کے کہا ہائے سکینہ اشک آنکھوں سے ٹکرا کے کہا ہائے سکینہ فریاد کے تھے لاکھ لئے روکے ہوئے شمشیر بکا بیچ میں ابن اسد پیچھے سے پڑی تیغ ستا دوش پہنا شاخ شجر باغ علی قطع ہوئی شاخ شجر باغ علی قطع ہوئی ایک ہاتھ تو ہمارا گراتے ہیں دو دم کے ایک ہاتھ تھا باقی وہ چلا ساتھ علم کے ایک ہاتھ تھا باقی وہ چلا ساتھ علم کے گرنے لگا جس دم علم سید والا عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا ایک تیر لگا چشم پا اور سینے پہ بھالا بند آنکھیں ہوئی منہ سے لہو شیر نے ڈالا بند آنکھیں ہوئے منہ سے لہو شیر نے ڈالا غم دے کے پڑا فرق پا گرزے شقیق شک ہو گیا سے حضرت عباس علی کا شک ہو گیا سے حضرت عباس علی آخری بات کچھ گرز گرابار کا صدمہ نہیں تھوڑا سر پھٹ گیا پر مشق کو دانتوں سے نہ چھوڑا عجزی سے جو گرے آپ کھڑا ہو گیا گھوڑا پھر تیر نے
مشکیزے کو اور سینے کو توڑا پانی جو بہائی ہوئی فوج عدو میں ارے مچھلی سے تڑپنے لگے عباس لہو میں مچھلی سے تڑپنے لگے عباس لہو میں جب گھوڑے کو دریا میں الا لعنت اللہ من القوم الظالمین جو حضرات کل سب کی مجلس میں کچھ کلام سور مرثیہ سلام یا وہاں پڑھنا چاہیں وہ اپنے نام ہمارے مائیں ہاں پر جو کیمپ ہے وہاں پر لکھوا دیں صبح 1 گھنٹہ ان ذاکرین کے لیے ہے کہ جو بارگاہ سیدہ میں اپنا فرض ادا کرنا چاہیں گے تو ان کو ہمیشہ سے پاک محرم یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بھی اس عبادت میں شرکت کریں ہم امید کرتے ہیں کہ مدنی جس طرح پچھلے 7 دنوں سے SOPs کا خیال رکھ رہے ہیں اب باقی 2 دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ کیونکہ تعداد میں بھی اضافہ ہوگا مومنین کی لیکن ہم اپنی روش کو اور اپنی تنظیم کو برقرار رکھیں گے ماسک اور سوشل ڈسٹینس اگر کوئی دوسرا نہیں بھی کر رہا ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو متنافع کریں یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے میں سلام کے لیے ملتمس ہوں برادر سجاد سے جو تشریف آئے آج بنی صغیر کے اندر 8 محرم منسوب ہے علمدار حسینی کے نام ابوالفضل عباس کے نام سے آج دنیا بھر میں مائیں اپنے بچوں کو اس سبقہ کی یاد میں سبقہ بناتی ہیں کہ جو دریا پر گیا بازو کٹوائے اور جس کا لاشا خیمے میں واپس نہیں آیا آئیے آج اسی باب الحوائج کی بارگاہ میں دعا کریں کہ باب الحوائج ہمیں اس دستگاہ حسینی سے پیغام حسینی لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرما باب الحوائج جلد از جلد زیارات دوبارہ سے مقامات مقدسہ اوپن ہو اور زائرین کو وہاں پر جا کر فرصہ دینے کی توفیق نصیب ہو یا باب الحوائج عزاداروں کو حفاظت فرما عزاداری کی حفاظت فرما پر محمد و آل محمد صلوات آئے وہ عصر کا ہنگام وہ میدان بلا وہ توق و رسن اف وہ غریبوں کا گلا ہر طرف چھائی ہوئی ظلم و ستم کی وہ گھٹا جا کے ساحل سے یہ ٹکراتی تھی زینب کی صدا تم نے تو جا کے بسا لی ہے ترائی عباس
یار دا چھن گئی بہنوں کی دہائی عباس، یار دا چھن گئی بہنوں کی دہائی عباس، لٹتا ہے خانہ خاتون جنا دیکھ تو لو، ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تو لو، پائے عابد میں یہ زنجیر گراں دیکھ تو لو، پشت خواہر پہ یہ دروں کے نشان دیکھ تو لو، ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں، اٹھو بھیا کہ اکیلی ہے بہن جنگل میں، کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے، لٹی سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے، جل گیا خیمہ فرزند نبی تم نہ اٹھے، میرے عباس میرے شیر جری تم نہ اٹھے، کیسے یہ ظلم ہوا ہے گوارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، چاہنے والے نہیں درد جگر باقی ہے، سامنے درد کی ایک راہ گزر باقی ہے، چھٹ گئے ہم سفری اور سفر باقی ہے، اب بھتیجے ہیں سلامت نہ پسر باقی ہے، کوئی منزل ہی نہیں کیسے سکون پائے بہن، بھیا اتنا تو بتا دو کہ کہاں جائے بہن، بھیا اتنا تو بتا دو کہ کہاں جائے بہن، گونج کر رہ گئی جب بنت پیمبر کی صدا، سن کے فریاد کوئی چاہنے والا نہ اٹھا، دوڑی مقتل کی طرف بنت شہ عقدہ کشا، کہتی تھی ہائے شہیدوں کو کفن بھی نہ ملا، پہنچی میدان میں تو کس طرح کہوں کیا دیکھا، روندتے گھوڑوں سے شبیر کا لاشا دیکھا، روندتے گھوڑوں سے شبیر کا لاشا دیکھا، دیتی تھی صدا رو کے قاسم مضطر آؤ، اٹھو اے اون محمد علی اکبر آؤ، دو سہارا پسر فاتح خیبر آؤ، وقت امداد ہے فاتح خیبر آؤ، دیکھو ہے خاک پہ شبیر کا لاشا بھیا، کیا اٹھاؤ گے نا جبائی کا جنازہ بھیا، کیا اٹھاؤ گے نا بھائی کا جنازہ بھیا، کہہ کے یہ
بیٹھ گئی جس میں شہیدی کے قریب، بولی آئی ہے تیری لاش اٹھانے یہ حزین، جلد خیمے مجھے جانا ہے اے سرور دین، پھر سکینہ کو تماچے نہ لگاتے ہو نہیں، کہتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے سنبھالی میات، یا علی کہہ کے کلیجے سے لگا لی میات، یا علی کہہ کے کلیجے سے لگا لی میات، پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ۔ گیارہ محرم کو رات 9 بجے رحیم مارکن پارسی کالونی میں مجلس منعقد ہوگی، جس سے جناب سید علی رضا رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی صدا ہے۔ تم حسینی ہو تو اپنا حسینی کردار، تم حسینی ہو تو اپنا حسینی کردار، منہ سے کہنا تو ہے آسان، نبھاؤ تو صحیح، لب خنجر پہ رواں صلی اللہ ہو تو صحیح، اور آج بھی نصرت حق کے لیے آتے ہیں امام، آج بھی نصرت حق کے لیے آتے ہیں امام، پر کوئی مار کرے کرب و بلا ہو تو صحیح، پر محمد و آل محمد سلام۔ کیسے کہتے ہیں تہذیب نظر کی پرواز، ایک ہاتھ میں تسبیح تو ایک ہاتھ میں ساز، گرمی لوح و قلم سرد ہو ہی جاتی ہے، اور خون انسان سے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ ملتمس ہوں جناب مولانا شہنشاہ نقوی صاحب سے جو تشریف لائیں اور عشرۂ مجالس کی 18ویں مجلس میں خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! اتنا ہی بڑا نعرہ بنایا ہے جتنا بڑا خدا اکبر ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! 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 محمد مصطفیٰ سلام! فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد
سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتحل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صلوات سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اللہ عظمت مولا کائنات کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ فضائل اور مناقب کے باب میں یہ آیت سرداری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب، حجت دلیل آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بحث مباحثہ کرے، کٹ حجتی اور الجھنیں ڈالے، تسلیم نہ کرے، تو ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ ثم نبتہل، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے، اللہ سے کہیں گے کہ جھوٹا جو بھی ہو اس پر عذاب آ جائے۔ نبی کی صداقت پر، یعنی یہ آیت جہاں جناب زہرا کی عظمت پر ہے، جہاں حسن حسین علیہم السلام کی فضیلت پر ہے، جہاں مولا کائنات کی عظمت کی آیت ہے، وہاں یہ گواہی ہے نبی کی نبوت کی۔ ہم لے آتے ہیں اپنے خاندان کو، اور پھر جو بھی سچا ہوگا وہ سچا ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ بہت ہی دو اور دو چار کی بات ہے۔ انتہائی مبارک اور محترم مجمع میرے ساتھ ہے، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو وہی رہتا ہے۔ یہ کتنا واضح پیغام کہ ہم میدان مباہلہ میں اللہ سے کہیں گے جو جھوٹا ہے اس میں لعنت کر دے۔ اطمینان قلب مصطفیٰ خود دلیل نبوت مصطفیٰ ہے۔ جانتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اور وہ تو جانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، جو گواہ بن کر آیا ہے اس کی عظمت کتنی ہے۔ دیکھیے اللہ نے سورہ مبارکہ رات کی 47ویں آیت ذرا لے لیجئے کچھ دیر کے لیے۔ میں تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، مجھے آج 8 محرم کو مولا کی شجاعت اور بہادری پر کچھ دیر غور کرنا ہے۔ علی کے میدان میں اترنا، علی کا تلوار چلانا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مگر میں ابھی تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، اور مومنین بے کثرت میرے داہنے اور بائیں ہاتھ سے جو دروازے ہیں اس سے بہت کثرت سے تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ کچھ موسم بھی غیر یقینی سی کیفیت میں بعض لوگوں کو رکھتا ہے، بعض لوگ تو ہر حال میں یقین میں ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔
پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ رات کی اس 47ویں آیت میں ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ جنہوں نے کہا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یعنی نبی کی نبوت کا انکار کرنے والوں کو جو دلیل دی ہے نا کہ یہ میرا مصطفیٰ نبی ہے، اس کے اوپر جو دلیل دی ہے وہ اس میں ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب جو کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے۔ اچھا، اللہ کو مانتے تھے مگر رسول کو نہیں مان رہے، تبھی کہہ رہے ہیں آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ بھیجے ہوئے ہو، بھیجا ہوا ہونا مان لیں گے تو مان لیں گے، ثابت ہو جائے گا تو مان لیں گے۔ اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ انہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، بھیجا ہوا مانیں گے، یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ بس یہی فرق ہے شیطان میں اور مسلمان میں۔ شیطان اللہ کو مانتا ہے مگر رسول اللہ کو نہیں مانتا، اور مسلمان کہتے اسے ہیں جو اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو بھی مانتا ہو۔ اب اس بیان کے اوپر اللہ نے، یا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ جو تمہارا انکار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، کہہ دو کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اللہ میری رسالت پر گواہی کے لیے کافی ہے۔ کیوں بھائی اللہ کافی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے رسول بنایا ہے۔ دینے والے سے بڑھ کر اور کون کہے گا بھائی میں نے دیا ہے؟ ساری دنیا انکار کرتی رہے، لینے والا اور دینے والا یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول ہوتے تو مان لیتے۔ تو جس کی طرف سے یہ بھیجے گئے ہیں، جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر یہ بھیجے ہوئے ہوتے تو مان لیتے، تو وہی کہہ رہا ہے نا کہ میں نے دی ہے رسالت انہیں۔ تو دینے والا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے رسالت دی ہے، اور وہ گواہ بننا اس کا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ دوسرا وجود کون ہے کہ جو نبی کی نبوت پہ گواہ ہے؟ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، ارشاد ہوا کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ یہ کون ہے کہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم بھی ہے اور وہ اس بنیاد پر اللہ کے نبی کی نبوت پر گواہ ہے؟ دلائل اور بحث تو بڑی حسین ہے، یہ وادی بڑی لطیف ہے، مگر صرف ایک جملہ کہہ کر میں اپنے مضمون کی طرف پلٹوں گا۔ اللہ نے، جملہ محسوس کیجئے گا، اللہ نے اپنے نبی کو نبوت دی تو گواہ کہلایا، اور علی نے نبوت لیتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا۔ میں اور علی ایک نور سے بنائے گئے دو وجود ہیں۔ یہ حدیث تو سب نے سنی ہے مگر پوری نہیں سنی، یا پوری بیان نہیں ہوتی زیادہ تر۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہاں تک رک جاتا ہوں میں۔ نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے، ارشاد ہوا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ وعلیا ولیا وآدم بین الماء والطین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب ابھی آدم کا وجود ہی نہیں تھا۔ لہذا مولا کائنات کی عظمت کے باب میں یہ رہے ذہن میں، یہ اس وقت کے نبی ہیں اور یہ اس وقت کے ولی ہیں جب کسی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس وقت پروردگار عالم نے ان دونوں بھائیوں کا وجود خلق کیا اور ایسا ساتھ بنایا کہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، ایسا ساتھ بنایا کہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ یہ عالم ملکوت میں بھی ساتھ رہے، یہ عالم زر میں بھی ساتھ رہے، اور یہ دنیا میں بھی ساتھ رہے، اور پھر دنیا کے بعد عالم آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ اور ان کا ساتھ اتنا گہرا ہے کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ برابر تمام تر عظمتیں اور فضیلتیں بے نام پنجتن اللہ نے اس آیت میں قرار دی۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں
جناب مودودی صاحب اور جناب اسحاق مدنی صاحب اور بہت سارے ہمارے محترم بزرگ علماء اہل سنت ترجمے میں کہتے ہیں کہ ہم خود آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. نبی نے فرمایا ہم بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. انفسنا وانفسکم، ہم آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. تو ہم آتے ہیں کی جگہ تو نبی ہیں خود، پھر مولا کائنات کس کی جگہ پر ہیں؟ پھر ترجمہ کیا کہ نہیں، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ. تو سرکار خود تشریف لائے اور اپنی جگہ کے عنوان پر، اپنے جیسے کے عنوان پر مولا کائنات کو لے کر آئے. دیکھیے، میں آج کے مضمون کو ایک اور مختصر سی تمہید سے کچھ مرتب کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں سورہ نساء اور سورہ توبہ اور سورہ تحریم، ان تین سوروں میں دو آیتیں ہیں. یعنی سورہ توبہ اور سورہ تحریم میں ایک آیت ارشاد ہوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. یہ سورہ توبہ اور سورہ مبارکہ تحریم میں. سوال یہ ہے کہ نبی نے تو ساری زندگی کبھی تلوار کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور حکم پیغمبر نبی کو اللہ کا حکم یہ ہے کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. اچھا چلیں، آئیے فاروق ستار صاحب تشریف لائیے. وقار بھائی تشریف، صحیح بیٹھے ہیں آپ، ایک صلوات اور ہدیہ کریں، ایک نبی کی ذات پر صلوات. دیکھیے، ہمارے خاص طور پر کراچی کے سیاستدانوں کا، وقار بھائی یقیناً اور جگہ مجالس میں بھی، لیکن ان کی کل بھی مہمان تھے، پرسوں بھی مہمان تھے، آج بھی مہمان ہیں. آپ جو مثبت پہلو ان کی شرکت کا ہے، یہ یقیناً سیاست اور حاضری اور ملاقات اور خیر سگالی اور محبت تو اپنی جگہ ہے، لیکن خوبی ان سیاستدانوں کی، کراچی والوں کی یہ ہے کہ یہ مصائب کے اختتام پر اور مجلس کے اختتام پر نہیں آتے، بلکہ مجلس کے آغاز میں آتے ہیں تاکہ پوری مجلس سنیں. تو ہمارا مطلب ہی یہ ہے کہ انہیں کچھ سنائیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. اچھا، سب مل کر صلوات نہیں پڑھ رہے. اور ان کے یہاں ان کو ہمیں کیا سنانا ہے بھائی؟ بعض تو ہمارے یہ دوست تھک گئے ہیں کہ ان سے شہر سنبھل نہیں رہا، اور ان کی کوتاہی کم، مسائل کی پیچیدگی زیادہ. تو انہیں ہمیں کیا سنانا ہے؟ انہیں خود پتہ ہے. ہمیں انہیں تو اللہ کے کلام کی تفسیر سنانی ہے، اور نبی کے فضائل سنانے، اور اہل بیت کی عظمت سنانی ہے. اور یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کے سننے سے یقیناً انہیں بھی اور ہمیں بھی ایمان کی تازگی اور عقیدے کی پختگی حاصل ہوتی ہے. تو مطلب صرف اور صرف یہ ہے. آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. میں اپنے مضمون کی طرف پلٹ رہا ہوں. دو آیتیں ہیں. ایک آیت تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی کے جہاد سے متعلق، آج ہمارا مضمون مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن شجاعت مولا کائنات پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم و توبہ کے اندر اللہ نے اپنے حبیب سے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو. ہمارا سوال یہ ہے، تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی آیت سمجھنا چاہتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، کہ نبی مکرم نے تو زندگی بھر صرف تلوار کو ایک دفعہ ہاتھ لگایا ہے، وہ بھی علی کو دینے کے لیے. سرکار کی 8 تلواریں ہیں، مگر سب کی سب تلواریں نبی مکرم نے مختلف میدانوں میں مختلف مجاہدوں میں تقسیم کر دی ہے، مختلف میدان میں اترنے والے مجاہدوں کو تقسیم کر دی. وہ ہیں نبی کی تلواریں، مگر نبی نے جس کو دی وہ اس میدان کا گویا فاتح بن کر لوٹتا تھا. اور کثرت سے جس نے میدان میں تلوار چلائی
دو رائے دو باتیں، کوئی بحث کوئی مباحثہ نہیں ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے، جس کے بارے میں جناب ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر نبی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے علی کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو عظمت عطا کی ہے۔ تو جو علی کا ہاتھ ہے جس میں تلوار اور وہ نبی کی دی ہوئی تلوار، اس کی عظمت کا بیان ہے کہ جب اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، تو سرکار نے تو جہاد نہیں کیا، یعنی سرکار نے تو تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ کیا عظمت مولا کائنات کا باب نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا مصطفیٰ کو، پورا کر رہے ہیں علی، اس لیے کہ نفس مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی بڑھ کر کہہ دے کہ صاحب حکم ہونے ہیں، عمل یہ کیسے کریں گے، تو جواب یہ آئے گا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے علی کو نفس رسول قرار دیا ہے، نبی جیسا وجود اگر کوئی ہے۔ بھئی اگر آپ آمادہ ہیں تو میں تو ایک منزل اور آگے جانا چاہتا ہوں۔ علی اس وجود بابرکت کو کہا جاتا ہے جو نفس رسول ہی نہیں ہے، نفس اللہ بھی ہے۔ شب ہجرت نبی کے بستر پہ سو کر جس نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا ہو اور اللہ سے مرضیوں کو خرید لیا ہو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، نشتر پارک کی مجلس کا اپنا حسن ہے، ہم ایک اس میں آتے ہیں کہ اب یہاں سے بات آگے جائے گی، ایک نعرہ ہمارا رخ موڑ دیتا ہے، تو یہ نشتر پارک کی ہی خاصیت ہے، اور جگہوں پہ تو ہمارے کنٹرول میں ہیں مسائل۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، دقت چاہوں گا، اور اس نے آواز دے کر کہا کہ میں بنی مخزوم کا رہنے والا ہوں، بہت مسافت طے کر کے آیا ہوں، سرکار کا ایک دفعہ وہاں سے گزر ہوا تو سرکار کے فرمانے پر، آپ کے حکم پر، میں نے ایک نادار کو، ایک فقیر کو کچھ کھجوریں دی تھیں، تو نبی نے اس وقت مجھ سے کہا تھا جب تم مدینے آؤ گے تو جتنی تم نے دی ہیں اتنی ہم بھی تمہیں دیں گے۔ اب میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا نہیں آ سکا، اور اب آیا ہوں تو نبی کا وعدہ ہے، کون پورا کرے گا؟ بعض مسلمانوں نے سمجھایا کہ بھئی نبی کی رحلت ہو گئی، کون پورا کرے گا؟ نبی ہو تم آتے، تم نبی سے وعدہ پورا، کہا نہیں، مجھ سے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ مدینے آؤ گے تو میں تمہیں اتنی ہی دوں گا جتنی تم نے دی ہے۔ یہ مسئلہ کچھ دیر چلتا رہا عزیزو، اسے تاریخ خلافہ میں ابن سیوطی نے، مختلف علماء اہل سنت نے بھی اس حسین داستان کو لکھا ہے۔ کچھ دیر تک یہ مسئلہ چلتا رہا، جب مسئلہ تھوڑا سا اور پیچیدہ ہونے لگا، یعنی وہ اصرار اور شدت سے بات کرنے لگا کہ مجھے تو نبی کے وعدے پر عمل چاہیے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ مولا کچھ فاصلے پر تھے، جب مولا کو بلایا گیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا علی، نبی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جتنی کھجوریں انہوں نے وہاں نبی کے کہنے پہ دی تھیں اتنے ہی یہ مدینے آئیں گے تو نبی انہیں دیں گے، یہ وعدہ پورا کرو۔ مولا نے وہاں کھجور کا انتظام کروایا اور پھر چند مشت کھجوروں کی مٹھیاں اس کے دامن میں ڈال دی۔ تو اب یہ کون سی بات تھی بھائی؟ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب یہ کام تو پہلے آپ بھی کر دیتے جو علی نے کیا ہے۔ حضرت ابوبکر سے کہا کہ یا حضرت یہ کام تو آپ بھی کر دیتے جو ابھی علی نے کیا ہے۔ علی کو بلا کر یہ منظر کیا منظر ہے؟ کہنے لگے جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا شب ہجرت
تو ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی بات ہو رہی تھی. بھائی سنیے گا, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا مجھے نبی نے اس رات علی کے فضائل میں ایک بات کہی تھی. اس وقت جب اس نے یہ مطالبہ کیا تو وہ بات مجھے یاد آ گئی, اور وہ بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا, اللہ اکبر, فرمایا علی کے ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ کے برابر ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. میرا اور علی کا ہاتھ عدل الہی میں مساوی ہے. اے نبی, کافروں اور منافقوں سے جنگ کرو. سرکار نے منافقوں سے جنگ کی. اگر کافروں سے جنگ تصور کر بھی لی جائے اس معنی میں, سرکار نے منافقوں سے جنگ, منافق تھے ہی نہیں, جنگ ہوئی نہیں. منافق تھے, جنگ نہیں ہوئی, اور حکم الہی ہے بھئی. تو میں کسی اور جنگ پر زیادہ بات نہیں کروں گا, خیال خاطر کو کہیں ٹھیس نہ پہنچ جائے, مگر کم سے کم جنگ نہروان کے بارے میں تو سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ منافق تھے. کس نے سوائے علی کے نبی کے اوپر آنے والے اس حکم کو عمل کر کے دکھایا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی منافقوں سے جنگ کرو. تو منافقوں سے جنگ کا ایک منظر جنگ نہروان ہے. سنی شیعہ سب کہتے ہیں کہ یہ لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے مگر مسلمان نہیں تھے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ مسلمان نہ ہو. اور یہ ایک دو ہزار نہیں, 4000 کی تعداد میں میرے مولا نے لوگ مارے ہیں. اور جب لوٹے ہیں, جاتے وقت بھی علی سے کسی نے کہا کہ یا علی, یہ جنگ بڑی خطرناک جنگ ہے. مولا نے جنگیں بہت لڑی ہیں مگر سب سے زیادہ حساس جنگ جنگ نہروان. ایک صاحب نے تو بڑھ کر کہہ دیا یہ جنگ آپ کی کامیاب نہیں رہیں گی, آپ اس جنگ میں ناکام لوٹیں گے, آپ کا ستارہ گردش میں نہ جائیے, کسی اور کو بھیج دیجئے. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام نجم شناسی ہے, میں منجم ہوں, میں ستاروں کو جانتا ہوں. تو حضرت گھوڑے پر, اپنی گھوڑی پر بیٹھ چکے تھے, اتر آئے. فرمانے لگے بتا اس کے شکم میں نر ہے یا مادہ, پیٹ سے تھی وہ, کچھ نہیں پتا تھا. حضرت فرمایا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا, تو سامنے کی چیز نہیں بتا رہا. پھر فرمایا بتا اس کی سم کے نیچے کیا ہے, گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے. اسے کوئی جواب نہیں آیا. حضرت فرمایا تو اوپر کی بات کر رہا تھا, تو زمین کو نہیں جانتا. سون مولا کا عظیم جملہ نہج البلاغہ میں بھی ہے, اور ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم دین نے بھی اس جملے کو لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مولا نے فرمایا سون, میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں, جیسی کامیاب جنگ یہ لڑنے جا رہا ہوں ایسی لڑی نہیں ہے. اور میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میرے 10 نہیں مریں گے, ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں تعداد اپنے شہیدوں کی بھی بتا دیتا ہوں, اور میں وہاں مرنے والوں کی تعداد بھی بتا دیتا ہوں, اور وہاں بھاگنے والوں کی تعداد بھی بتا دیتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا جو تعداد علی نے, بعض روایات میں تو ہے کہ جب جنگ کے اندر پہنچے, میدان میں پہنچے, تو ایک صحابی, ایک محترم شخصیت جو وہاں یہ جملہ سن کر آئے تھے, قریب آ کے کہنے لگے مولا اپنے شہید ہونے والوں کے نام بتائیے. حضرت نے حتیٰ نام بھی بتائے کہ کون شہید ہوگا. بھائی یہ معمولی وجود نہیں ہے, اس نے پہلی گھٹی نبی کا لعاب دہن لیا ہے. یہ بول سکتا ہے, ان کا لب و لہجہ یہ ہو سکتا ہے. اپنے لوگوں کی تعداد, اپنے لوگوں کے نام, اور پھر جب جنگ تمام ہو گئی تو وہ جو وہاں سے 9 لوگ بھاگے تھے, جی فرمایا تھا نا ان کے 10 نہیں بھاگیں گے, جی 9 لوگ وہاں سے بھاگے. تو کسی نے کہا کہ یا علی آپ نے سب کو مار دیا. فرمایا نہیں, 9 لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے, اور علی بھاگنے والوں کے تو پیچھے جاتا نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ مجبور کون ہوگا. اور مجبوروں کے اوپر ہاتھ اٹھانا ویسے ہی علی کا کام نہیں ہے, علی والوں کا کام نہیں ہے. اور یہ فائدہ اٹھایا انہوں نے علی کے اس حسن کا اخلاق سے, اور بھاگ گئے. حضرت نے فرمایا کہ وہ بھاگ ہی نہیں گئے ہیں, بلکہ یہ فتنہ صلبوں میں رحموں میں منتقل ہو چکا ہے. اور ہر کچھ مدت کے بعد ایسے لوگ نکلیں گے جو اسی مزاج کے ہوں گے.
جو ایسا ہی امتحان مسلمانوں کا لیں گے جیسے ان لوگوں نے امتحان لیا ہے. ایک ہی آیت جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ کافروں اور منافقوں سے جنگ کریں، اور کافروں اور منافقوں سے جنگ نفس رسول ہونے کے ناطے مولا علی نے کی. دوسری آیت سورہ مبارکہ نساء کی، عجیب آیت ہے. اس آیت پر میں خاص آپ کی توجہ چاہوں گا. ارشاد ہوا قاتل الکفار ولا تکلف الا نفسک، اے میرے حبیب کافروں کو قتل کرو اور یہ کام نہ کرو مگر کرو تو خود یا اپنے جیسے کو دو. انفسنا ذہن میں رہے، میں اپنے جیسے کو لے کر آتا ہوں. جہاں وہاں مباہلے میں کہا کہ یہ مجھ جیسا ہے، وہاں اس مرحلے پر سرکار دو جہاں نے اپنے جیسے کے حوالے کام کیا. سب سے پہلی جنگ بدر کافروں کی طرف سے جنگ کہلائے گی، مجاہدوں کی طرف سے جہاد کہلائے گا. کیا فرق ہے جنگ اور جہاد میں؟ کیا فرق ہے قتال اور جہاد میں؟ کیا فرق ہے جھگڑے میں اور جہاد میں؟ جو مقصدیت کے ساتھ ہو، الہی حکم کے ساتھ ہو، نبی کی مرضی کے ساتھ ہو اور اذن امام کے ساتھ ہو، اسے جہاد کہا جاتا ہے. اور جو نفس کی خاطر ہو، کشور گشائی کے لیے ہو، طاقت کی بڑھائی کے لیے ہو، مملکت کو مضبوط کرنے کے لیے ہو، بس تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جہاد نہیں ہے. سرکار دو جہاں نے اس آیہ کریمہ میں اپنے جیسے کو یہ کام دیا. اچھا تھوڑا اور سہارا چاہوں گا. جب نبی نے سورہ برات کی تلاوت کے لیے حضرت ابو بکر کو مکہ بھیجا کہ جا کر انہیں مشرکین کو جا کر پیغام دو کہ آج کے بعد ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم ایسے طواف نہیں کرو گے، ایسے خانہ کعبہ کے اندر حاضری دو گے اور یہ طریقہ ہوگا. اب ہم بتائیں گے کہ کعبے کے ساتھ کیا تمہارا طریقہ ہونا چاہیے. اور مشرکوں کے لیے، مکے کے مشرکوں کے لیے پورا سورہ نازل ہوا، سورہ برات، سورہ مشرکین، سورہ برات. تو حضرت ابو بکر کو روانہ کیا. ابھی حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب امیر شام نے، معاویہ ابن ابی سفیان نے ان سے کہا کہ سب علی کو میرے کہنے پہ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں، میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا کہ کچھ تو کہیے علی کے خلاف. تو کہنے لگے میں مر جاؤں گا مگر علی کے خلاف نہیں بول سکتا. اور سنو اے حاکم شام، میں تمہاری محفل چھوڑ سکتا ہوں مگر علی کے خلاف بول نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا آج مجھے ذرا بتا دو تم کیوں نہیں بولتے ہو علی کے خلاف. اچھا یہ باتیں بہت کلیئر ہیں، میں کسی الجھن میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن بہت ہی روشن بات ہے کہ اس باپ اور اس بیٹے کا اہل بیت کے ساتھ جو رویہ تھا وہ سب پر روشن ہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں اور بہت ہی آرام سے جو کام میں سینہ چوڑا کر کے بول سکتا ہوں وہ یہ بات ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سے کہنے لگا کہ آخر تم کیوں نہیں بولتے، میں تمہیں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ. تو کہنے لگے کہ میں نے علی کے چند ایسے فضائل دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، علی کی چند ایسی عظمتیں دیکھی ہیں کہ مجھے عمر نوح کے برابر عمر دے کر پوری زمین کا حاکم بنا دیا جائے، میں حکومت چھوڑ دوں گا اگر یہ فضیلت مجھے مل جائے. اس نے کہا بھائی بتاؤ. تو 4 فضیلتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی مولا علی کی، ان میں سے ایک یہ فضیلت جو بیان کرنے جا رہا ہوں، میرے مضمون میں جو بات ہے. کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کو سورہ برات کی تلاوت کے لیے مکہ بھیجا سرکار نے، اور ابھی مکے کی جانب رستے میں تھے حضرت ابو بکر کہ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ سورہ یا خود جا کے تلاوت کیجئے یا آپ جیسا جا کے تلاوت کریں. تو جیسے ہی یہ حکم الہی آیا فوراً کہا یا علی فوراً جاؤ ابو بکر کے پاس اور کہو وہ سورہ تمہارے حوالے کرے اور تم جا کر یہ سورہ سناؤ. بھائی جس کی جو خدمت ہو وہ یاد رکھنی چاہیے. آدھے رستے میں حضرت ابو بکر سے جا کر مولا کائنات نے جب سورہ مانگا اور نبی کا پیغام پہنچایا، ایک چوں اور ایک چرا نہیں بولا حضرت ابو بکر نے، فوراً امانت علی کے حوالے کر دی. اور مولا نے جا کر میدان مکے کے اندر جا کر مشرکین کے سامنے وہ سورہ پیغام میں الہی کو جا کر سنایا. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ ہے، 20 سال کے ہیں مولا علی، تھک تو نہیں رہے؟ 20 سال کی عمر ہے جنگ بدر میں مولا علی کی.
کمال، میں کہتا ہوں کہ علی کی عظمت کا ایک حسین باب، 20 سال کی عمر میں علمدار لشکر اسلام، جبکہ 40 سال بڑے حضرت حمزہ وہاں موجود ہیں. اور جب میدان میں اترے مولا تو یہ بات پھیلائی گئی، یہ ہوتا ہے پھیلائی گئی کہ جوان ہے، بچہ ہے، 20 سال کے جوان، بلا تشبیہ، مولا سے کسی کی تشبیہ نہیں ہے، بلا تشبیہ 20 سال کے جوانوں کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے. صحیح طرح ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں اترتی، ان کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بہت کم سن ہے، چہرہ پکار کے بتا رہا ہوتا ہے کہ کم سن ہے. 20 سال کے جوان ہیں اور میرے مولا نے 18 سرداروں کو مارا ہے. اچھا، یہ بات پھیلائی گئی مشرکوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کہ یہ تو بہت نوجوان ہیں، ان سے تو سینئر موجود ہیں، ان سے تو بڑے موجود ہیں. اچھا، یہ والا قصہ صرف نبی کے بعد ہی نہیں دہرایا گیا ہے. تو مولا نے جب میدان میں اترے تو ایک رجس میں 2 مصرے مولا کے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جب میدان بدر میں مولا کائنات اترے ہیں جہاد کرنے کے لیے تو رجس پڑھتے ہوئے 2 جملے مولا کے، 2 مصرے مولا کے فرماتے ہیں: حدیث و اللہ اکبر بازل و آمین حدیث و سنی. خوب پھیلا رہے ہو کہ میں کم سن ہوں. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. بھائی توجہ چاہوں گا مولا کائنات کے ان 2 مصروں پر. مولا نے شعر پڑھا میدان میں اتر کے جنگ بدر کے اندر: بازل و آمین حدیث و سنی. بار بار بول رہے ہو نا میری عمر کیا ہے، میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے بارے میں بتا رہے ہو کہ میں کم سن ہوں. بازل و آمین حدیث و سنی لمثل ھذا ولدتنی امی. مگر جان لو میری ماں نے اسی میدان کے لیے مجھے جنا ہے. اور وہاں میدان بدر کے اندر ایک نوفل ابن خویلہ نامی سردار لایا گیا. اچھا، یہ بات آج ہی نہیں بلکہ یہ مزاج پرانا ہے کہ کرائے کے لوگوں کو لایا جائے. یہ نوفل ابن خویلہ جو تھا، میں سیرت پڑھ رہا ہوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں. نوفل ابن خویلہ جو تھا اسے کوئی غرض نہیں تھی مشرکوں کے جو اہداف اور مقاصد تھے. سیدھا سیدھا پہلوان تھا، سیدھا سیدھا عرب تھا. بس ایک عرب آدمی تھا، ایک بازوؤں کا زور رکھنے والا، تلوار اچھی چلانے والا. تو اسے لے کر آئے کہ بھائی تم ہمارے لیے چلو. اچھا، جو بغیر مقصد کے توانائیاں رکھتے ہو نا، پھر ان کے دام باطل بڑا اچھا لگاتا ہے. لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا کہ اپنی توانائیوں کو بڑھاؤ مگر مقصدیت کے ساتھ. توجہ چاہوں گا. اسے خرید کر لے آئے، اسے کچھ طے کیا ہوگا، اتنا دیں گے تمہیں، یہ دیں گے، آ جاؤ. اب جب معلوم ہوا مسلمان لشکر کو، اسلامی لشکر کو کہ وہاں نوفل ابن خویلہ بھی آیا ہوا ہے، تو بہرحال مسلمانوں کے درمیان ایک بات گشت کرنے لگی کہ پہلوان بہت بڑا ہے، جنگ ہماری سخت ہو جائے گی، مار کا بڑا ہم پر بھاری پڑے گا. تو ایک مرتبہ سرکار دو جہاں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مناجات شروع کی. اور حضرت کی مناجات کا ایک جملہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا: الہی اکفنی نوفلا. یا اللہ ہم مسلمانوں کو نوفل سے نجات عطا فرما. سرکار کی یہ دعا، مولا بہت عجلت سے گزر رہے تھے تلوار سنبھالتے ہوئے. میدان گرم ہو چکا تھا، میدان چل رہا تھا، مار کا گزر رہا تھا. مولا قریب سے گزرے تو دیکھا مسلح پر سرکار مناجات میں مصروف ہیں، اور آپ نے یہ جملہ کہا کہ یا اللہ ہمیں نوفل سے محفوظ فرما. تو سرکار چند قدم آگے گئے، مولا علی چند قدم آگے گئے اور ایک مجاہد سے پوچھنے لگے کہ نوفل کون ہے؟ بھائی ایسے سنیں گے تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا. دشمن کی نفی ہی اس کی شکست ہوا کرتی ہے. اہمیت ہی نہ دو دشمن کو. وہ بھلا میں پاکستان میں شیعوں کا دشمن کسی کو نہیں مانتا. میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. اپنے وقتوں کو ضائع نہیں کرو. ہمارا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں تھی. پاکستان کی دیواروں کو کالا کرنے سے کوئی دشمن نہیں ہوگا. اور یہ اتنے بڑے بے وقوف ثابت ہوئے ہیں، یہ ہمیں مار مار کے مضطرب رہے، ہم مر مر کے مطمئن رہے.
सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई ये तारीखी वाकयात कोई रट्टा लगा के सुनाने के नहीं है, इनसे फायदा लेना है ना, इनसे इस्तेफादा करना है ना। ये क्या हुआ है इस्लाम की तारीख में? ये मैदान जिहाद ही नहीं है, मैदान अखलाक अली भी है, मैदान सियासत अली भी है। फरमाया नौफल कौन है? यही मार दिया नौफल को, अहमियत ना देकर मेरे मौलाए कायनात ने, मेरे मौला अली ने वहीं दम घोट दिया उसका। यह है कौन नौफल? तो एक ने कहा अली तुम नहीं जानते नौफल कौन है? कि वो फला कबीले का एक बहादुर, वो गलत आ गया है। भाई जुमला सुने मौला कायनात का। मौला ने उससे कहा जी, मौला ने फरमाया वो गलत आ गया है। और ये कहकर मौला उस तरफ चले गए जहां मैदान गर्म है। मैदान चलता रहा, जंग चलती रही, जिहाद बढ़ता रहा, यहां से भी शहादतें होती रही, वहां से भी मरने वालों की तादाद आती रही। कुछ देर के बाद सरकार ने अपने असहाब में से कुछ से पूछा मन लहू इल्मुन बिनौफलिन, किसी को नौफल के बारे में खबर है? तो मौला दूर खड़े थे, सरकार की आवाज मौला की कान तक पहुंची, तो वहीं से आवाज देकर कहा या रसूलल्लाह मैंने उसी वक्त मार दिया था जब आपने दुआ की थी, मैं मार के आ गया था। सलवात पढ़े मौला, मौला की जात पर। जंगे बद्र, अब जंगे बद्र में 18 सरदारों को अली ने मारा। अच्छा याद रहे कि इन सरदारों में एक मामू है, एक ताया है, एक चाचा है यजीद का। हाँ, तभी तो उसने दरबार शाम में कहा था कि लैता अश्याखिन बेबद्रिन, काश मेरे बद्र के बुजुर्ग जिंदा होते तो मैं उनसे कहता आके देखो मैंने अली से बदला ले लिया। जी ये एक दास्तान अलहदा। जी अब आ गई जंगे ओहद। मैंने तर्क किया जंगे बद्र की, मौला की क्या क्या हसीन मंजर हैं जंगे बद्र में, सिर्फ 2-3 मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। जंगे ओहद आ गई। जंगे ओहद जब आई तो हजरत अबू सुफियान ने, क्योंकि अभी वो इस तरफ नहीं आए हैं, मुसलमान नहीं हुए, जंगे ओहद के मौके पर उन्होंने पता लगाया, वो वहाँ के सरदार हैं, वो वहाँ के बड़े हैं, तो कहने लगे कि जो ज़्यादा होता ये था कि जिसकी तादाद ज़्यादा होती थी जिहाद में, जंग में, मार्कों में, जिसकी तादाद, जिस कबीले की तादाद ज़्यादा होती थी, अलम परचम भी उसी कबीले के पास होता था। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई इम्तहान आ जाए और कराची वाले ज़्यादा हों तो कराची वाले तय करेंगे कि हमारा पूरे लश्कर का सालार कौन होगा, मिसाल है। तो कबीला बनी नज़ीर के लोगों ने तय किया वो था कि लश्कर का परचमदार हमारा होगा, इसलिए कि तादाद हमारी ज़्यादा है। हज़रत अबू सुफियान वहाँ गए और उन्होंने जाकर कहा कि परचम को मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम करो। पहले तो उन्होंने पता लगवाया कि जंगे ओहद में इस्लाम का परचमदार कौन है, तो बताया गया कि जिसने जंगे बद्र को फतह किया है वही परचमदार है, ओहद भी है। और बद्र में क्योंकि अली ने मार्का जो है सबसे ज्यादा सर किया है और अपनी बहादुरी दिखाई है, तो ओहद में भी अली ही परचमदार ओहद हैं। तो उन्होंने वहां कबाइल को जमा किया, सरदारों को जमा किया और कहा कि परचम एक कबीले के पास न रहे, बल्कि ज़ाहिरन कोई 18, 19, 20 कबीले थे। कहा जी हर कुछ देर के बाद परचम तब्दील कर दिया जाए। तो अली इब्न अबी तालिब हर कबीले से दुश्मनी नहीं लेंगे, दुश्मनी मोल नहीं लेंगे हर कबीले से, और बहुत मुश्किल पड़ जाएगा अली के लिए कि वो हर कबीले का एक सरदार मार दें। और अली का तरीका ये है, अब कौन कह रहा है? हज़रत अबू सुफियान कह रहे हैं मैंने बद्र में अली का तरीका ये देखा है कि अली मैदान में सरदारों को मारते हैं ताकि जंग जल्दी ठंडी पड़ जाए, मजमे को नहीं मारते, अवाम को नहीं मारते, ढूंढते हैं कि बड़ा कौन है इनमें से ताकि मामला जल्दी खत्म हो जाए। अब ये कमाल तो वो है ना कि बात वो करे जो दुश्मन हो। जी बात वो करे। तो कहने लगे जी मुख्तलिफ सरदारों को ये परचम दे दिया जाए। वो नहीं माने,
بنی نذیر کو لوگ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں، پرچم ہمارے پاس ہی رہے گا۔ اور جنگ احد میں مولا نے جب بنی نذیر کے پرچمدار کو قتل کیا تب وہ مجبور ہوئے کہ پرچم کسی اور کے حوالے کرو، اور اب مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ جس کے ہاتھ میں پرچم ہوتا تھا پہلے اس کی جان خطرے میں پڑتی تھی، اور اس طرح جنگ احد کا منظر بنا، یہاں تک کہ جو نبی نے چوٹی پر پہاڑی کی ٹیلے پر اور پہاڑی پر چوٹی پر کھڑا کیا تھا 50 مجاہدوں کو، جب انہوں نے جنگ احد، اب مولا نے اور اصحاب رسول نے جنگ تو فتح کر لی، مولا کی سالاری، سرداری، پرچمداری، علمداری میں جنگ تو فتح ہو گئی، تو وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ پورے میدان میں مال اٹھایا جا رہا ہے۔ اچھا، مال اٹھا کر سب لے کے نہیں جاتے تھے اپنے خیموں میں، وہ ایک جگہ جمع ہوتا تھا اور پھر سرکار دو جہاں طے کرتے تھے کہ جس کی جتنی زحمت تھی اتنا ہی اس کو دے دیا جائے۔ جی یہاں بھی کمال علی بڑا عجیب ہے، ہر معرکے میں سب سے قیمتی چیز علی کو ملی، اور مدینہ گھر پہنچنے سے پہلے فقیروں میں بٹ جاتی تھی۔ یہ بھی مولا کا ایک انداز تھا۔ تو جب وہاں منظر بدلا، وہ لوگ اتر کے نیچے آ گئے اور مال اٹھانے لگے، اور پھر وہ جاتا ہوا لشکر پلٹ کر آ گیا، تو اس وقت مولا کائنات اور 12 اور افراد، مجموعی طور پر 13 اصحاب ہیں جن کے نام بھی ہیں، جو میدان میں ڈٹے رہے۔ وہاں کتنے افراد ہیں؟ 1000 سے زیادہ لوگ ہیں، دشمن کے 1000 سے زیادہ لوگ، یہاں 13 لوگ۔ کتنی سخت ہو گئی یہ جنگ؟ جی مشکل جنگ ہو گئی۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کو 80 زخم لگے، 80 زخم، بدن مبارک پر 80 جگہ چوٹیں لگی ہیں، مولا کو زخم لگے ہیں۔ اور یہ واحد جنگ ہے جس میں نبی کے 2 دانت شہید ہوئے ہیں۔ یہی وہ انہیں اتنا قریب آ گیا تھا دشمن، نبی تک پہنچ گیا تھا، نبی کو مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ یہ 13 اصحاب نے نبی کی جان بچائی، اور یہ وہی 2 دانت کا قصہ ہے جو حضرت اویس قرنی نے پھر پوری اپنی 32 پورا دانت، پورا جبڑا توڑ لیا تھا، 2 کر کے توڑ لیے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ دانت ٹوٹے ہوں، ہو سکتا ہے یہ دانت ٹوٹے ہوں۔ جی اب مولا کس انداز سے آواز لگا دی گئی، شیطان کی آواز میدان احد میں گونج گئی کہ محمد مارے گئے، تو جو رہے بچے تھے وہ بھی چلے گئے، کہ جب وہی مر گئے تو پھر قرآن کی آیت آئی کہ کیا میرا نبی رحلت کر جائے گا تو تم میرے نبی کا دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ انہیں تو جانا ہے، جیسے پہلے والے نبی آئے تھے یہ بھی چلے جائیں گے، مگر ان کا دین کیوں چھوڑ رہے ہو، ان کا نظریہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جب جنگ ٹھنڈی پڑی اور وہ لوگ واپس گئے، ان 13 آدمیوں نے کیسے لڑا ہوگا اس کا بیان بڑا مشکل ہے، مگر جب مولا کائنات سے پوچھا نبی نے، یا علی جب سب بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو مولا کا جملہ سنیے، بڑا تاریخی جملہ ہے، عظمت علی کا ایک باب ہے، فرمایا اکفروا بعد الایمان، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ جو نبی کو چھوڑ کر چلا جائے وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ اللہ اکبر، بڑی مشکل بات ہے، مگر واپس لوٹ کر آئے۔ سب سے پہلا واپس لوٹنے والا، کم سے کم مدت میں 3 دن کے بعد سب سے پہلی شخصیت آئی ہے، اور پھر قرآن کی آیت آئی کہ اے میرے حبیب یہ واپس آ رہے ہیں، تم سے معافی مانگیں تو معاف کر دو، میں بھی انہیں معاف کر رہا ہوں۔ تو سرکار نے پھر، میں محترم جناب انیق احمد کے پروگرام میں تھا، وہ تفسیر کا پروگرام کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے ساتھ ایک بزرگ عالم، بہت بزرگ شخصیت موجود تھی، تو انہی آیات کے اوپر تفسیر بیان ہو رہی تھی کہ احد کے اندر نبی کو جو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو بات آئی تو انہوں نے فرمایا جی اجتہادی غلطی تھی، تو میں نے کہا جی مجھے مفتی صاحب سے اختلاف ہے، مگر وہ بات پوری کریں، جب میرا وقت آئے گا تو میں جواب دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا، جب وہ بول چکے تو کہنے لگے مولانا آپ کو کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا مولانا یہ اجتہادی غلطی کیسے تھی؟ کہنے لگے اجتہادی غلطی تھی، وہ یہ سمجھے تھے اور وہ یہی صحیح سمجھے تھے۔ میں نے کہا مولانا نص کے مقابل اجتہاد نہیں ہوتا، نبی موجود ہے، میدان چھوڑ کر جانا نص کے خلاف جانا ہے، قرآن کی آیت کے سامنے تو اجتہاد نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو انہوں نے مانا اس بات کو، انہوں نے کہا بات علمی ہے، بات صحیح ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ جی جب قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ معافی مانگنے آ رہے ہیں، معاف کر دو، تو میرے حبیب تم بھی معاف کر دو۔ جب اللہ رسول نے معاف کر دیا تو مسلمانوں کو بھی
اپنے خیالات اور اپنے احساسات کو ایسے ہی رکھنا چاہیے، قرآن کے مطابق رکھنا چاہیے. دقت فرمائیے آپ نے. جنگ احد میں یہ ہوا. جنگ اب تیسری آ رہی ہے، جنگ خیبر. جنگ خیبر میں مولا علی نے مرہب کو مارا ہے. اور جب میدان میں گئے ہیں، اچھا خیبر کا تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، وہ جو دوسری فضیلت میں نے اپنی آنکھوں سے علی کی دیکھی ہے، نبی نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، میدان میں ڈٹنے والا ہوگا. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور سب نے 40ویں دن دیکھا کہ علی بن ابی طالب جو آشوب چشم میں مبتلا تھے، نبی نے فرمایا ناد علی مظہر العجائب. اور پھر علی پہنچے اور علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو آنکھوں کو شفا ملی. اور پھر وہ علم علی کے ہاتھوں میں دے دیا اور علی میدان میں پہنچے تو وہاں سے آنے والا مرحب ہے، سردار ہے قلعہ قموس کا. جیسے ہی سامنے آیا کہنے لگا تم کون ہو؟ حضرت نے فرمایا تم بتاؤ تم کون ہو. لبو لہجہ دیکھیے. میں کہتا ہوں جنگیں بازو کے زور پہ نہیں لڑی جاتی ہیں، اعصاب کی مضبوطی پہ لڑی جاتی ہیں. اعصاب کو مضبوط بنا لیجئے، کامیابی ہی کامیابی ہے. جب اس نے کہا تم کون ہو؟ من اسمک. حضرت فرمایا تم بتاؤ تم کون ہو. پتہ ہے مولا کے کون ہے، حیثیت بتا رہے ہیں. کہنا میرا نام سمتنی امیہ حیدر، سمتنی امیہ مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. حضرت نے بے ساختہ فرمایا سمتنی امیہ حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کہنے لگے حیدر ابو طالب کے بیٹے؟ فرمایا ہاں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا میں تمہیں نہیں ماروں گا بچے ہو. مولا سے کہہ رہا ہے میں تمہیں نہیں ماروں گا بچے ہو. حضرت نے فرمایا میں تمہیں ماروں گا جوان ہوں. کہنے لگے بیٹا واپس چلے جاؤ، ایک دن تمہارے باپ نے اور میں نے فلاں قبیلے میں کھانا ساتھ کھایا تھا. ہم عربوں کا دستور ہے کہ ہم اگر ایک دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو پھر ان کی اولادوں سے جنگ نہیں کرتے، واپس چلے جاؤ. حضرت امیر المومنین نے فرمایا میں تمہیں مارنے آیا ہوں. کہا تمہاری جرت ہے مجھے مارو گے؟ کہا میری جرت نہیں ہے، مجھے اللہ نے ید اللہ بنایا ہے، نبی نے اپنا جیسا بنایا ہے. کہنے لگا پھر اپنی آخری آرزو بتا دو. اب دیکھیے کون کہہ رہا ہے مرحب، مولا علی سے کہہ رہا ہے اپنی آخری آرزو بتا دو. مرنے سے پہلے بولو کیا بولتے ہو، کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے سزائے موت ہو رہی ہے بتا دو کیا کہتے ہو. مولا نے کہا سب سے پہلی میری آخری آرزو یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے. کہنے لگا میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتا تو میدان میں کیوں آتا اور یہ جنگ کیوں بنتی. کہا دوسری بات کرو. کہا دوسری بات یہ ہے کہ گھوڑے سے اتراؤ. مولا پیادہ تھے، وہ گھوڑے پہ سوار تھا. کہنے لگا کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس بیچ اس گھوڑے کا نقصان ہوگا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ گھوڑے سے اترتے ہوئے اپنی تلوار کو ایسے گھما کر اس نے چاروں پیر گھوڑے کے کاٹ دیے. گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے مرحب نے. گھوڑا تڑپنے لگا. حضرت نے فرمایا تم نے ایک بے جان پر، ایک بے زبان پر بلا عذر زیادتی اور ظلم کیا ہے، اور اب سنو میں تمہارے مقابل ہوں. دوسرا وار تھا، وہاں سے پہلا وار ہوا، ادھر سے مولا نے ایک وار سے دفاع کیا اور دوسرے وار پر مولا کائنات نے اس کے دونوں پیر کاٹ دیے. اور جب دونوں پیر اس کے گھٹنوں سے کٹے تو حضرت نے فرمایا یہ تو جواب تھا گھوڑے کا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی شکریہ. اور پھر اس کے بعد مولا سینے پہ چڑھ گئے. اس کے ہاتھ میں تو اب کچھ رہا نہیں ہے. حضرت نے اس کے سینے پر بیٹھ کر خنجر اس کے گلے پہ رکھ دیا.
اب مولا کا خنجر اس کے گلے پر ہے، سینے پر چڑھے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ ہے کہ جو علی نے شجاعت کا مظاہرہ کیا. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اب تک علی نے جو کیا علی اسے شجاعت مانتے ہی نہیں ہیں. اب ہے جو علی کی شجاعت کا مرحلہ شروع ہوا. اس نے مولا کی طرف اپنا لعاب پھینکا، حضرت نے خنجر ہٹا دیا اور ٹہلنے لگے. دور کھڑے اصحاب دیکھ رہے ہیں، نبی منظر دیکھ رہے ہیں. تو آواز آنے لگی، یا رسول اللہ یہ موقع ضائع کر رہے ہیں، یہ ایسا آدمی ہے وہیں سے کچھ پھینک کر مار سکتا ہے. حضرت نے فرمایا اب جب علی لوٹے گا تب پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا ہے. اور ایک مرتبہ چند قدم ٹہلے اور اس کے بعد مرحب کا سر قلم کیا. جب سر قلم کر رہے تھے تو اس نے آخری جملہ یہ کہا، میرے کپڑے نہ اتارنا، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ذلیل نہیں ہونا چاہتا. جی. اور جب اس کی بہن آئی تھی نا اس کے لاشے پر، تو لاشا دیکھ کر کہا میں اپنے بھائی پر نہیں روں گی، اس لیے کہ مارنے والا مرد تھا. اللہ اکبر. کیا کچھ نہیں پہنے آیا ہوا تھا، وہ قلعے کا سردار تھا، بڑا تھا. عزیزان گرامی، اور مولا نے اس کا سر اٹھایا اور نبی کی خدمت میں لا کے رکھا. جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، حضرت نے فرمایا جب اس نے ایسا کیا تو غصہ میرا مجھ پر غالب آ رہا تھا. اللہ اکبر. میں کوئی کام بغیر اللہ کے نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا. اور اس انداز سے میرے مولا نے، یہ جنگ خیبر ہے، خندق کا مرحلہ. اگر اجازت دیں تو صرف ایک مثال خندق کی دے دوں. بسم اللہ تو دو چار ہی کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ صلوات پڑھ لیں. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. جی اللہ اکبر. توجہ ہے آپ حضرات کی. جنگ خندق کا مرحلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. یہاں عامر ابن عبد ود ہے. میرے مولا نے عامر ابن عبد ود کو جس انداز سے مارا ہے اس کا پیغام بھی بڑا عجیب ہے. باب خندق میں کیا یہ فضیلت علی میں مکمل بات نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا برد الایمان کلو الی الکفر کلہ. مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابل جا رہا ہے. اور خود سجا کر مولا کائنات کو جنگ خندق میں بھیجا. اور خندق کا مارکا بھی علی بن ابی طالب نے خوب سر کیا عزیزو. اور نبی مکرم کی زبان مبارک پر آواز آئی کہ کون ہے جو علی کی کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے سنائے گا. اللہ اکبر. ادھر علی بن ابی طالب نے عمر کو مارا اور پلٹ رہے ہیں، ادھر برابر میں کھڑے ہوئے سلمان نے کہا یا رسول اللہ علی کی کامیابی مبارک ہو. بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے علی کو دیکھا نہیں تھا اور آپ نے نبی کو کامیابی کی خبر سنا دی. کہ مسلمانوں کے چہروں کی خوشی بتا رہی تھی علی کامیاب ہو گیا. علی کی کامیابی پورے عالم اسلام کے لیے خوشی کا سبب. اس علی نے، بھائی دیکھیے ابھی صرف ایک اشارے تھے، اس علی نے جس نے شجاعت کے باب میں یہ مثالیں قائم کی ہیں، اس نے ایک شجاع بیٹا اللہ سے مانگا ہے. اور اس کی آرزو ہے کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے. اے بھائی عقیل ایسا گھر بتاؤ جہاں میں شادی کروں جناب زہرا کی شہادت کے بعد. اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. حضرت عقیل کیونکہ نسب شناس تھے، خاندانوں کے احوال سے زیادہ مشہور تھے اس شعبے کے اندر. اگرچہ مولا خود بھی جانتے تھے مگر ایکسپرٹ سے رجوع کرنا چاہیے، ماہر سے رابطہ رکھنا چاہیے. وہ علی کا پیغام. حضرت عقیل نے فرمایا بھائی قبیلہ بنی کلاب میں ایک بی بی، ایک خاتون جس کا نام فاطمہ کلابیہ ہے،
اس کی شجاعت بہت مشہور ہے، اس کا باپ بھی بہت شجاع ہے، یہ خاندان پورا شجاع ہے۔ وہ غیر شادی شدہ ہیں، ان سے آپ عقد کیجئے تو یقیناً شجاعت نسلوں میں منتقل ہوگی۔ اور جب گھر میں آئی نا بی بی ام البنین، نام فاطمہ ہے لیکن جب مولا علی پکارتے تھے فاطمہ کہاں ہے تو یہ جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو مولا نے فرمایا، بعض کہتے ہیں کہ بی بی نے کہا، بعض کہتے ہیں لکھتے ہیں کہ مولا نے فرمایا فاطمہ تمہارا نام ہم کنیت سے پکاریں گے، ابھی بیٹے ہوئے نہیں ہیں کہ بیٹوں کی ماں پکارتے ہیں۔ 4 بیٹے اللہ نے، اون، جعفر، عثمان، عباس، سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس ہیں، پھر اون ہے، پھر جعفر ہے، پھر عثمان ہے۔ 4 بیٹے مولا کائنات کے، مولا عباس کے 3 بھائی۔ یہ ماں بڑے جگر والی ماں ہے۔ حضرت عباس سے اپنے بچوں سے کہا، بیٹا کبھی بھی حسین کو بھائی نہیں کہنا، کبھی بھی زینب کو بہن نہیں کہنا، تم ایک کنیز کی اولاد ہو۔ کنیز کی اولاد نہیں تھے مگر یہ سمجھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں خبردار انہیں مولا کہنا، زینب کو چھوٹی شہزادی کہنا، ادب اور احترام رہے، تم حسین کے نوکر ہو، تم حسین کے بھائی نہیں ہو۔ ہمیشہ ادب کیا، ہمیشہ احترام کیا۔ پیر چلنے لگے تو چلاتے ہوئے جناب زینب کہہ رہی ہیں، عباس تمہیں کربلا کے لیے بابا نے مانگا ہے۔ جناب ام البنین شیر دہی جب کر رہی ہوتی تھیں تو جو بات بار بار کہتی تھی، عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے۔ جو بچپن سے کربلا 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 کربلا، جو کمسنی سے سن رہا ہو کربلا، جو تلوار تیز کرتا ہو، تیر چلانا سیکھتا ہو اور اسے یہ کہہ کر سکھایا جاتا ہو یہ کربلا کے لیے سکھایا جا رہا ہے، وہ کربلا میں کس امنگ کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ آیا ہوگا۔ جب 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، مولا حسین نے زمین خریدی اور زمین خرید کر انہی کو ہیبہ کر دی جن سے خریدی۔ شرطیں لگا دیں کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ یہاں کاشت نہیں کرنا، ایک شرط یہ ہے کہ ہم جب مار دیے جائیں تو ہمیں دفنا دینا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب میرے زوار میری زیارت کے لیے آئیں تو ان کا خیال رکھنا، وہ میرے چاہنے والے ہوں گے۔ آپ جاتے ہیں نا 40 پر، اس سال کچھ محرومی ہے، عالمی وبا ہے، احتیاط کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عراقی کیسے آپ کو پکڑ پکڑ کے گھر لے جاتے ہیں۔ جو گدا گاڑی چلا رہے والا عراقی ہوتا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے ایک پانی پی لو تاکہ حسین کو جواب دے سکو۔ وہ جو ٹھیلا لگانے والا ہوتا ہے نا، کربلا کا رہنے والا، وہ کہتا ہے ایک کھجور کا دانہ میرے گھر میں بیٹھ کے کھا لو تاکہ یہاں رہنا میرا جائز ہو جائے۔ جس زمین کو حسین نے ہمارے آبا و اجداد کو دیا تھا، میں ابھی پچھلے دنوں کربلا جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اصلی کربلا کو دوبارہ سے خریدا جا رہا ہے، ہوٹلوں کو، مکانات کو دوبارہ خرید کر اصلی کربلا کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ بڑا صحن بنے گا جتنی زمین امام حسین نے خریدی تھی۔ تو جب مجھے معلوم، میں نے دیکھا کہ عمارتیں گر رہی ہیں اور اسے آہستہ آہستہ صحن بنا رہے ہیں، میں نے پوچھا تو بتانے لگے کہ ایسا ہو رہا ہے، امام کا حرم حضرت عباس اور امام حسین کے حرم میں جو نذرانے آتے ہیں اس سے پوری کربلا دوبارہ خریدی جا رہی ہے۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کتنے کریم مولا ہے۔ سن 61 ہجری میں بھی خرید کر انہی کو دے دی، اور اب 1400 سال بعد ان کی نسلوں سے دوبارہ پیسے دے کر لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا میدان، 4 محرم کو جناب عباس نے دیکھا کہ شمر کا لشکر نہر سے خیمے ہٹانے آ رہا ہے، تو زمین پہ خط کھینچ کے فرمایا کسی میں جرت ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے۔ میں تو کربلا کا انتظار کر رہا تھا، میں آج 4 محرم ہی کو بتا دوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا نا جناب امام حسین نے تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے اور کہا، اے بہن زینب عباس کو بلواؤ۔ جناب فضہ باہر گئیں، کہا چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں۔ کہا بی بی سے جا کر کہیے ابھی خوشخبری لے کر آ رہا ہوں۔
गुमान यह है कि वो ये कि अब्बास जाकर इन्हें मारो, मैं इन्हें मार कर आ रहा हूं। जब दूसरी दफा जनाब फिजा आई ना तो उन्होंने जुमला कहा, अब्बास ज़ैनब कहती हैं तुम आ रहे हो या मैं आ जाऊं? तो एक मर्तबा तलवार नयाम में रख ली, खेमे के अंदर आए, देखा बराबर में हुसैन खड़े हैं, समझ गए कि मसला कुछ और है। इमाम हुसैन को आवाज देकर कहा, मौला खेमे हटा दूं? फरमाया हाँ अब्बास खेमे हटा दो। खेमे हटा दिए। 9 मुहर्रम को जब पहल हुई, नक्कन साहब लिखते हैं ऐसे घोड़ा दौड़ाते हुए आए, चेहरे पे इतनी बशाशत थी हजरत अब्बास के। करीब आकर मौला हुसैन से कहा, मौला आप कहते थे हमें पहल नहीं करनी, मौला दुश्मन ने पहल कर दी है, मैं अब जवाब दूं? इमाम ने फरमाया अब्बास जाओ एक रात की मोहलत लेकर आओ। मैं कहूंगा इमाम हुसैन से, मौला हजरत अली अकबर को भेज दिया होता, हजरत हबीब को, जुहैर को, मुस्लिम इब्ने औसजा को भेज दिया होता। नहीं, अब्बास की अजमत बताना चाहते हैं। अज़ादारों, बाजुओं के कटने पर भी अब्बास को तकलीफ हुई होगी, सर पे गुर्ज लगा था मौला अब्बास के, तकलीफ हुई होगी, सीने में तीर लगे थे, तकलीफ हुई होगी। जो रोने आए जुमला महसूस करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बदन मुबारक पर तलवारें लगती रही, तकलीफें हुई होंगी, मगर किसी शरीफ के लिए यह बहुत बड़ी तकलीफ है कि किसी कमजोर से जाके सवाल करे। मेरे मौला ने भेजा है जंग आशूर के दिन करो, और अब कहा कि जाओ अब्बास अब जंग आशूर के दिन होगी। मौला लौट कर आए, दिन आशूर का चढ़ा, कुर्बानियों पर कुर्बानियां। और जब आशूर का दिन चढ़ा तो कहते थे मौला मुझे लड़ने की इजाजत है, और हुसैन लौटा देते थे नहीं अब्बास तुम हमारे अलमदार हो, अलमदार तो पहले नहीं जाता। और जब सब शहीद हो गए ना तो अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि सामने आके खड़े हुए, गर्दन झुकी हुई है, कहने लगे मौला मुझे अब मरने की इजाजत है। तो मौला हुसैन ने फरमाया तुम हमारे अलमदार हो? तो यमीनन व यसारा, दाएं बाएं देखकर कहा मौला वो लश्कर कहां रहा, अब तो मुझे जाने दीजिए। मेरे मौला अब्बास से अभी बात हो रही है कि सकीना मशकीजा लेकर आ गए, बाबा मेरा भाई अली असगर मर जाएगा, चंद घूंट पानी का इंतजाम करवाइए। इमाम ने फौरन खाली मशकीजा जनाब अब्बास को दिया, अब्बास जाओ बच्चों के लिए पानी ले आओ। अब भी मौला हुसैन ने लड़ने की इजाजत नहीं दी। मेरे मौला गए हैं नहर पर, मशकीजा भरा, चिल्लू में पानी लेकर सबको दिखाया मैं पी सकता हूं, मगर मेरा मौला प्यासा है। मशकीजा लेकर खैमों की तरफ आ रहे हैं कि एक मर्तबा पिसरे साद ने आवाज दी अगर पानी खैमे में चला गया तो ये जंग तवील हो जाएगी, आज जंग खत्म नहीं होगी, पानी न जाने पाए। सुनेंगे ज़दारो, एक जालिम ने दरख्त की ओट से एक वार किया, मौला का एक बाजू कलम हो गया है। मौला ने एक रजस पढ़ा, तुम मेरा दूसरा हाथ भी काट दो, मैं पानी खैमे में जरूर पहुंचाऊंगा। सुनेंगे ज़दारो, फिर आवाज दी हुरमला, पानी खैमे में न जाने पाए। जो तीर अली असगर के गले पे मारा था, जो तीर हुसैन को गिराने के लिए सीने पे मारा था, वही तीर अब्बास के मशकीजे में आके लगा। मशकीजे में तीर का लगना था, पानी बहना शुरू हुआ, पानी के साथ अब्बास की आंस बहने लगी। घोड़े को आवाज देकर कहा घोड़े मैं इस काबिल नहीं हूं कि सकीना को मुंह दिखाऊं, मुझे वापस ले चल, खेमे की तरफ न जा। घोड़ा जैसे ही मुड़ा ना, सुनेंगे आंख में तीर आके लगा। अब मैं रोने वालों से पूछूं जिसके हाथ ही ना हो वो तीर कैसे निकालेगा। कि एक मर्तबा झुके हैं कि घुटनों के दरमियान में फल लेकर जो रोने आए हैं आवाजों को आजाद करेंगे। आज 8 मुहर्रम है, अज़ादारों दोनों घुटनों के दरमियान तीरों का फल लेके निकालना चाहते थे कि सर पर एक गुर्ज आकर लगा और जमीन पर गिरते हुए का मौला मेरा सलाम आखिर। हुसैन अब्बास के लाशे पर पहुंचे, सर आगोश में लिया, मौला आखिरी आरजू है पूरी कर दीजिए। का अब्बास क्या आरजू है? मौला चेहरे की जियारत करना चाहता हूं। का अब्बास क्या चीज माने हैं? का मौला आंख में तीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में खून आ गया है। मौला हुसैन ने अपनी अबा के दामन से आंखों का खून साफ किया, आंख का खून साफ किया, चेहरे की जियारत की। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, जब मौला अब्बास ने हुसैन का चेहरा देख लिया तो हुसैन मौला ने कहा मेरी भी एक आरजू पूरी कर दो। सारी जिंदगी भाई न कहा, मौला कहते रहे आज भाई कह दो।
یہاں عباس نے بھائی کہا وہاں روح پرواز کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما یا رب. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. السلام علیکم یا فاطمة الزہراء علیہ السلام سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا حسن بن علی المجتبی. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين خصوصا أبو الفضل عباس بن أمير المؤمنين جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأزتوس. السلام عليك يا علي بن موسى أيها الرضا الرازق بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام الأسر والزمان. الأمان 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 العجل يا مولا. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله